بغیر الٹرا ساؤنڈ کے گھر بیٹھے آپ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کو پی سی اوز ہے کہ نہیں ہے۔ پی سی اوز مطلب پولیسسٹک اووری ڈیزیز، فیمیلز میں، عورتوں میں سب فرٹیلٹی یعنی کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا، اور جس کو عام زبان میں بانجھ پن کہہ دیا جاتا ہے، ویسے بانجھ پن کا لفظ آج کل استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اس کو سب فرٹیلٹی کہا جاتا ہے۔ تو عورتوں میں سب فرٹیلٹی کی ایک سب سے بڑی وجہ پولیسسٹک اووری ڈیزیز ہے۔ پولیسسٹک مطلب بہت سی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں انڈا دانی میں، اور یہ بڑا کامن ڈائگنوزز ہے، بہت سی عورتوں کو ڈائگنوز ہوتا ہے انڈا دانی میں پانی کی تھیلیوں کا بننا، اس کو پولیسسٹک اووری ڈیزیز کہتے ہیں۔ پولیسسٹک اووری ڈیزیز بغیر الٹرا ساؤنڈ کے آپ اس کی علامات سے جان سکتے ہیں کہ ایک بندے کو، ایک فیمیل، ایک لڑکی کو ینگ ایج میں، مطلب کہ 20-25 یا 30 سال، یہ ینگ ایج ہی ہوتی ہے، اس میں پولیسسٹک اووریز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں سب سے نمبر 1 پہ چیز آ جاتی ہے موٹاپا۔ موٹاپا ایک ایسی علامت ہے جو کہ فیمیلز میں، چائلڈ بیئرنگ ایج کی فیمیلز میں، یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ میں جب ایک لڑکی نے، ایک عورت نے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، اگر اس کو موٹاپا ہے تو کان کھڑے ہونے چاہیے کہ اس کو پولیسسٹک اووری ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اور موٹاپے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، جس طرح مردوں کی داڑھی آ جاتی ہے، اس طرح اس کے چہروں پہ کالے رنگ کے یعنی کہ میل پیٹرن ہیئر گروتھ، جس طرح داڑھی کے بال آ جاتے ہیں، اس طرح فیس پہ، یہاں پہ مردوں کی طرح، یعنی کہ بالکل مردوں کی طرح تو نہیں، لیکن جو فیمیلز کے بال ہوتے ہیں فیس کے وہ بالکل باریک ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ تھک ہو جائیں، موٹے ہو جائیں اور کالے رنگ کے ہو جائیں اور ہلکی سی داڑھی جیسے محسوس ہونے شروع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں فیشل ہیئر گروتھ۔ تو فیشل ہیئر گروتھ ایک دوسرا انڈیکیٹر ہے۔ نمبر 3 چیز ایکنی ہے۔ اگر ایکنی ہو رہی ہے تو یہ بھی پولیسسٹک اووری ڈیزیز کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے۔ نمبر 4 چیز یہ ہے کہ دھبے بن جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکنتھوسس نائگرینس، اور خاص طور پہ یہ دھبے بنتے ہیں یہ جس طرح یہ گردن پہ اور بغلوں کے اندر اور پیوبک یعنی کہ ٹانگوں کے درمیان والی جگہ پہ اگر کالے رنگ کے دھبے بن رہے ہیں تو یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے پولیسسٹک اووری ڈیزیز کو، یعنی کہ یہ انڈا دانی کے اندر پانی کی تھیلیاں بن سکتی ہیں۔ یہ علامات بڑی اسٹرانگ علامات ہیں۔ اگر یہ ساری علامات موجود ہیں اور اس کے ساتھ سب فرٹیلٹی بھی ہے، یعنی کہ اولاد ہونے میں مشکل پیش آ رہی ہے، شادی کو کافی عرصہ گزر گیا ہے اور عورت کے اندر یہ سارے پیٹرنز پائے جاتے ہیں، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ پولیسسٹک اووری ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اور یہیں پہ میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ یہ جو سائیڈ افیکٹس ہیں، خاص طور پہ فیشل ہیئر گروتھ اور اسی طرح سے جو سائیڈ افیکٹ ہے ایکنی، اور اسی طرح سے جو سائیڈ افیکٹ ہے ایکنتھوسس نائگرینس، اس کا ڈرماٹولوجسٹ یعنی کہ سکن کے ڈاکٹر سے علاج کرانے سے پہلے اگر آپ کو سب فرٹیلٹی بھی ہے تو ایک بار اس کا پولیسسٹک اووری ڈیزیز کے طرز پہ بھی علاج کروائیں، کیونکہ اس کے اندر انسولین ریزسٹنس اور سب فرٹیلٹی دونوں موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ اولاد ہونے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور انسولین ریزسٹنس بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کیسز کے اندر صرف ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا کے علاج کرانا سفیشینٹ نہیں ہے، اپنا پراپر پولیسسٹک اووری ڈیزیز کا علاج کرانا چاہیے۔